فاتحہ۔ اللهم صل على تبلیغ کا مطلب ہے ابلاغ کرنا، دوسرے تک پہنچانا. تو میں تمام مسلمانوں سے یہ پوچھتا ہوں
کہ جو کچھ انہیں معلوم ہے اسلام کے سلسلے میں، تو اسلام وہ دین نہیں ہے جس میں معلوم ہونا کافی ہو، بلکہ اسلام وہ دین ہے جس میں دوسرے کو بتانا بھی ضروری ہے۔ رسول نے آ کے سب کو بتایا، اب جس نے ایگری کیا، جس نے ایکسپٹ کیا، جس نے اسلام کو قبول کیا، اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ یہ ڈیوٹی ہو جاتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی دین بتائے، دوسروں کو بھی مذہب سمجھائے، اور دوسروں کو بھی اللہ کا بھیجا ہوا دین بتلانے کی اپنی استطاعت پر کوشش کرے۔ اسی طریقے سے اللہ نے جس رسول کو بھیجا، جس کی شریعت پر آج ہمارا عمل ہے، جو آخری پیغمبر تھا، اس کے لیے بھی ارشاد فرمایا وما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین، میرے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ مقصد کیا ہوا کہ پیغمبر صرف ہمارے آپ کے لیے نہیں ہے، عالمین کے لیے، پورے یونیورس کے لیے، سب کے نبی تھے، سب کے لیے نبی بن کے آئے، لیکن کچھ نے ایکسپٹ کیا، کچھ نے قبول کیا، کچھ کنوینس ہوئے، اور بہت سے نے انکار کر دیا۔ جنہوں نے ڈینائی کر دیا، انکار کر دیا، ایکسپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا، وہ لوگ کافر کہلائے۔ قرآن مجید سب کے لیے آیا، تمام انسانوں کے لیے، کوئی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ قرآن ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے۔ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن یہ جو تسلیم نہیں کرتا اس کی غلطی ہے، جو ہدایت نہیں پاتا اس کی غلطی ہے۔ قبلہ کعبہ اللہ کا گھر سب کے لیے قبلہ، سب کے لیے محدود ہے۔ ہر انسان کو کعبے کی طرف جھکنا چاہیے، مگر سب تو نہیں جھکتے کعبے کی طرف، تو اس میں کعبے کی کوئی غلطی نہیں ہے، نہ جھکنے والے کی غلطی ہے۔ تو اللہ نے جن چیزوں کو محترم قرار دیا ان کا ایکسپٹ کرنا اسلام ہے، ان کا ڈینائی کرنا کفر ہے۔ اب یہاں لفظ اہل بیت استعمال ہوا ہے اور قرآن کا لفظ ہے، تو کیوں نہیں علماء اسلام ریسرچ کرتے کہ وہ لوگ کون ہیں جن کو قرآن اہل بیت کہہ رہا ہے؟ یہ ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے، ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ جب قرآن میں اس نے لفظ اہل بیت پڑھ لیا تو اب تلاش کرے، معلوم کرے، ریسرچ کرے، تحقیق کرے کہ آخر وہ کون ہے جنہیں قرآن اہل بیت کہتا ہے، اور جو اتنے محترم ہے کہ اللہ یہ ارادہ کر رہا ہے کہ کسی طرح کی نجاست کو ان کے قریب نہ آنے دے گا اور پاک رکھے گا جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ کہ ظاہر کہ عجیب و غریب منظر ہے عالم اسلام میں، جب ہم اللہ کا بیان کرتے ہیں، اللہ کے متعلق صفات ثبوتیہ بیان کرتے ہیں، صفات سلبیہ بیان کرتے ہیں، اس کے وجود پر دلائل پیش کرتے ہیں، اس کی وحدانیت پر دلیلیں پیش کرتے ہیں، سارے مسلمان خوش ہوتے اور کہتے کیا عمدہ تقریر تھی، واقعی آج ثابت کر دیا کہ خدا ہے، آج ثابت کر دیا کہ خدا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت پر تقریر کرتے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے، قرآن سے بہتر کوئی کتاب دنیا میں نہیں ہے، قرآن کے آیات کے ترجمے پڑھتے ہیں، تفسیریں بیان کرتے ہیں، سارے مسلمان خوش ہوتے ہیں، کیا آپ نے قرآن کی حقانیت ثابت کی؟ سبحان اللہ، بڑے اچھے مقرر ہیں آپ اور اسلام کے مقرر۔ جب ہم خانہ کعبہ کا شرف، خانہ کعبہ کی فضیلت، خانہ کعبہ کے احترام، جو کچھ اللہ نے بتایا، کتاب نے بتایا، رسول نے بتایا، اس کی حدیثیں پڑھتے سارے مسلمان کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کعبے کی تعریف کی آپ نے، کیا کعبے کی صفت بیان کی آپ نے، ہم کو نہیں معلوم تھا کہ یہ حدیث بھی ہے، یہ آیت بھی ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں توجہ چاہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کیا آپ نے کیا پڑھا، یہ تو فیورٹزم ہے، یہ تو آپ اہل بیت کی تعریف کر رہے ہیں، تو آپ اہل بیت اسلام پڑھیے۔
وہ تو اللہ کی تعریف ہے، اسلام بیان کیجیے، وہ رسول اللہ کی تعریف ہے، اسلام بیان کیجیے، وہ قرآن کی تعریف ہے، اسلام بیان کیجیے۔ تو اہل بیت کیا اسلام سے جدا ہے؟ قرآن میں ان کا تذکرہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک چیز کسی کو نہیں معلوم ہے تو وہ تعجب تو ظاہر کر سکتا ہے کہ صاحب ہم کو حیرت ہے کہ ہمارے علماء نے آج تک ہم کو بتایا ہی نہیں کہ کچھ اہل بیت بھی ہیں اور ان کی تعریف اللہ نے اتنی کی ہے قرآن میں۔ تو یہاں تھوڑا سا جسٹیفیکیشن ہے کہ نہیں بتایا۔ تعجب کی لہریں چہرے مانو چاہیے، مگر یہ کیا بات ہے کہ جب ہم فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ تو خوش ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا منہ بن جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ عالم اسلام کی بات کرو، اس مسجد کی نہیں خدا لگاتا۔ آپ تذکرہ کرنے لگے بہت سے مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے کہ ان کے سامنے آپ ذکر اہل بیت شروع کیے، منہ بناتے ہیں جیسے انہیں ناگوار ہوتا ہے۔ دیکھیے اگر تعجب ہو، حیرت ہو، ان کا چہرہ سائن آف انٹروگیشن بن جائے تو ہم سمجھیں یہ کچھ نہیں جانتے اہل بیت کے متعلق۔ ان کو آج پہلی مرتبہ لفظ اہل بیت سننے میں آیا، مگر منہ بننا تو یہ بتاتا ہے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ صلوات ہوگی، تھوڑا تھوڑا آگے بڑھائیں تاکہ جو بات میں آ رہا ہے محمد وآل محمد صلوات کہ ایک آدمی اگنورنٹ ہے، ایک چیز سے واقف نہیں ہے، اس کو جانتا نہیں ہے۔ یہ میں آج انگریزی کے لفظ اس لیے زیادہ استعمال کر رہا ہوں کہ میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ جو اردو بولی جاتی ہے ہائی کلاس وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو لو کلاس اردو ممبر کو تو بولی نہیں جاتی، زیادہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ بول رہا ہوں۔ صلوات بھیجتے ہیں، اس لیے میں مترادفات یعنی اس کے ایکویلنٹ انگریزی کے آپ کے سامنے ہے۔ تو اب آپ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ اگر واقف نہیں امت، اگر اسلام کے فرقے مسلمان واقف نہیں اہل بیت سے، تو چہرے پر ناگواری کے آثار کیوں ہیں؟ کیا ہم اہل بیت کا ذکر قرآن سے الگ کرتے ہیں؟ اگر ہم یہ اپیل کر رہے ہو مسلمانوں سے کہ بھائی کچھ لوگ تھے اہل بیت، ہم ان کو بہت چاہتے ہیں، ہمیں ان سے بڑی محبت ہے، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ان کو بھی اسلام کی تاریخ میں جگہ دے دو، ان کو بھی حدیثوں میں جگہ دے دو، ان کو بھی قرآن کی آیتوں میں جگہ دے دو۔ آپ بگڑ جائیے کہ جب اللہ نے جگہ نہیں دی تو ہم کیسے جگہ دے دیں؟ آپ خفا ہو جائیے کہ جب رسول اللہ نے ان کا ذکر نہیں کیا تو ہم کیسے ذکر کرنے لگے؟ اگر تاریخ میں ان کا نام نہیں آیا ہے تو آپ خفا ہو جائیں کہ تم اضافہ کر رہے ہو اسلام میں۔ لیکن اہل بیت کا ذکر قرآن میں ہے، حدیثوں میں ہے، تاریخ میں ہے، تو ہم کوئی اضافہ تو کرتے نہیں، ایڈیشن تو کرتے نہیں۔ اب جو نہیں بیان کرتا ہے وہ ڈیلیشن کرتا ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ ہم پر اضافے کا چارج نہیں لگ سکتا کہ ہم نے دین میں اضافہ کر دیا، ہم نے دین میں ایڈیشن کر دیا۔ ہم پر جو چارج لگ سکتا ہے وہ ایڈیشن کا نہیں، کیونکہ قرآن میں 350 آیتیں ہیں، لاکھوں حدیثیں ہیں، تاریخ بھری بڑی ہے اہل بیت کے تذکروں سے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو ممبر سے بیان کرتے ہیں، ہماری مجلسوں کا جو ڈھانچہ ہے، یہ تو لوگ کہتے ہیں آپ کے مجلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ فضائل اہل بیت بیان کیے، مسائل بیان کیے، ممبر سے اتر آئے، ہمیں ملا کیا؟ آپ کو چاہیے کیا؟ جس طرح سے کوئی بھی ادیب لٹریری آدمی، کوئی بھی ایسے مضمون لکھنے والا مضمون نگار جب بھی مضمون لکھے گا، جب بھی شعر کہے گا،
تو اپنے ماحول کو نہیں بھول سکتا ہو. ماحول کی چھاپ ہوگی. اسی طریقے سے جب ہم ممبر پر آئیں گے تو ماحول کو تو بھول نہیں جائیں گے. جو سکے چل رہے ہیں وقت کے ساتھ اور جو کانوں میں آواز پڑ رہی ہے اسی پر گفتگو ہوگی. ہم 1400 برس پہلے کی بات طے کر دیں اور ہمارے سامنے جو ہو رہا ہے اسے بھول جائیں. سوچنے کی بات ہے کہ آج کس کس طریقے سے گمراہی پھیلائی جا رہی ہے. ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا کہ بدلتے رہتے ہیں انداز خوبی و شامی، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. شعر کا مطلب یہ تھا کہ حسین کی حقیقت تو بدلتی نہیں، مخالفین کی زبان بدلتی رہتی ہے. آپ فرمان میں کیا بات کر رہے ہیں؟ مجھے جو کچھ پڑھنا ہے، مجھے جو کچھ آپ کے سامنے کرنا ہے، اس کے لیے ان منزلوں سے گزرنا ضروری ہے. آواز گونج رہی، ایک مائنڈ میک اپ کر دیا گیا، ایک دماغ بنا دیا گیا کہ صاحب ہم کو مجلسوں میں کیا ملتا ہے. گئے وہی فاتحہ کہا ذاکر نے، وہی پرانا سورہ الحمدو. تو پھر نیا قرآن لیا یہ ماڈرن ایج ہے نا. کوئی چیز پرانی پسند نہیں آتی. کار کے نئے ماڈل آ رہے ہیں، روز گاڑیوں کے نئے ڈیزائن آ رہے ہیں، کپڑوں میں ویرائٹیز آ رہی ہیں، مکان اور فلیٹ کے نقشے روز بدل رہے ہیں. تو اتنا تبدیلیوں سے عادی ہو گئے کہ روز ہم نیا ریلیجن چاہتے ہیں. بچوں فرمایا آپ نے تو ایسی بات نہیں ہے. یہ ذوق اسلام میں کامیاب نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہ آخری نبی تھا، وہ آخری کتاب تھی. نیا ماڈل کہاں سے لا؟ نیا نبی ہو تو ماڈل چینج ہو، نئی کتاب ہو تو ماڈل چینج ہو. اچھا سوال یہ ہے کہ اللہ نے آپ کا ماڈل بدلا ہو تو کتاب نہیں بھیجے. یہ جو فیکٹری بناتی ہے وہی تو ماڈل بناتی ہے. ایک ٹائپ کا انسان بنایا اللہ. بحث الگ ہے، سب نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں. کوشچن یہ ہے، سوال یہ ہے، فکر کے قابل بات یہ ہے کہ اسلام میں جو کچھ قرآن میں، سیرت میں، حدیث میں ہے وہی تو اسلام ہے. تو ذہنی ہے کہ مجلس کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھا، سورہ الحمد پڑھ دیا، اس کے بعد خطبہ پڑھا، وہی اسٹیریوٹائپ اسٹیریوٹائپ وہی خطبہ پڑھا ذاکر نے. اور اس کے بعد کوئی ایک آیت پڑھی قرآن کی تو کیا پڑھیں؟ گیتا کا شلوک پڑھیں؟ توجہ چاہتا ہوں، کیا پڑھیں؟ بات بتائیے. قرآن نہ پڑھے تو کیا پڑھیں؟ قرآن کی ایک آیت پڑھی اور آیت پڑھ کے شروع کی مجلس، اور بس فوراً فضائل میں آ گیا ہے اور حضرت علی کی فضیلتیں بیان کرنے لگے. وہی پرانی قصے، وہی ہر جنگ خیبر خندق کے. اتنا جب کھل رہا ہے تو سب سے ووٹ تو کلمہ ہی ہے. دیکھیے آپ ذاکر سے نئی مجلس جب ڈیمانڈ کیجئے، جب اس کے سامنے نیا کلمہ پڑھیے کلمہ اشہد ان لا الہ. ارے یہ تو بڑا پرانا ہے. ارے یہ تو جاہل عرب پڑھا کرتے تھے، آپ آج تک نہیں پڑھ رہے. اشہد ان محمد رسول اللہ. ارے یہ تو بڑی پرانی چیز ہے. ارے فارم میں چینج کیجیے، ٹرانسلیشن ہی کر دیجیے انگلش میں. انگریزی میں پڑھنے کا نہیں، عربی میں پڑھنا پڑے گا، وہی پڑھنا پڑے گا. تو آپ کلمہ نہیں بدلیں گے، ہم بیان کیوں بدلیں؟ آپ غور فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ بھائی آپ کلمہ اپنا بدلیے پہلے، ہم کلمہ کہاں سے بدل دیں؟ تو ہم فضائل کہاں سے بدل دیں؟ کہاں سے تبدیل کر دیں؟ آپ بتائیے. تو کہ نہیں تھا، کچھ میٹر ہونا چاہیے. میٹر کسے کہتے ہیں؟ میٹر ہیز گاٹ ڈائمینشن. میٹر ایک ہوا چلیے، تب میٹر نہیں تھا مجلس میں. کل لے آؤں گا میٹر، پھر دیکھوں گا کیا آدمی آتے ہیں.
ایک جیب سے میٹر نکالا جس کو دیا تھا، دوسری جیب سے میٹر نکالا. یہ پاگل ہو گئے، ڈھیرے مار رہے کہ مسجد پڑھ رہے بھائی؟ ابھی تو میٹر مانگ رہے تھے. میٹر کسے کہتے؟ اس میں ڈائمینشن ہو تو نہیں، وہ تو میٹر کہتے ہیں اس کو. مطلب یہ ٹھوس چیز پڑی ہے. ٹھوس کسے کہتے؟ سالڈ ہو. کیا چاہتے ہیں سالڈ؟ کلمہ پڑھیے سالڈ. نہیں اگر آپ سمجھ نہیں رہے سمجھائیے، ہم سمجھنا چاہتے ہیں کیسا کہیے ویسا پڑھے. آپ چاہتے ہیں کہ ہم سالڈ چیزیں چاہتے ہیں. سالڈ کہتے ہیں انبریکیبل، ٹوٹے نہیں، مضبوط ہو. اہل بیت کے فضائل سے زیادہ کوئی مضبوط کیا پوچھتے آئے. وہ کہا نہیں صاحب آپ سمجھے نہیں. نماز کو پڑھیے، نماز روزے کو پڑھیے، حج کو پڑھیے، زکات کو پڑھیے، خون کو پڑھیے، جہاد کو پڑھیے. چھوٹے لفظوں میں کہہ دیجیے کہ اصول دین نہ پڑھیے، فروع دین پڑھیے. اس کو اتنا پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ کیا معاذ اللہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ذکر حسین کرے گا اسے فروع دین سے انکار ہے؟ استغفر اللہ، کوئی زبانی پیدا نہیں ہوتا. چاہے وہ پڑھے، نماز کو پڑھیے. کیا پڑھے نماز کو بتائیے؟ نماز پر کیا پڑھے؟ نئی نماز بنائی نہیں پرانی. بھائی نماز بھی تو پرانی ہے. نماز 1000 آئے توڑ رہے جیسے بھائی آپ سمجھے نہیں. پرانی تو ہے مگر اب نہیں ہے. جو نہیں ہے ان کا لوگ نہیں پڑھتے اور نہیں پڑھتا نماز. آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے، آپ نماز کو پڑھیے. یعنی پڑھتے آپ نہیں، ہم تو پڑھتے ہیں الحمدللہ. تو بجائے اس کے کہ ہم پڑھیں نماز، باپ پڑھیے نماز. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی ہم کیوں پڑھیں نماز پر؟ ارے آپ ہی پڑھیے جو نماز. تو ہم تو پڑھتے ہیں، جب آپ پڑھتے ہیں تو ہم کیوں پڑھیں؟ اور ہم اب ہی پڑھیں گے، آپ اب نہیں پڑھیں گے. ضرور پڑھیں گے. اس مجمع میں ہر جگہ پوچھتا ہوں، کراچی میں پوچھا، بمبئی میں بھی، حیدرآباد میں. کیا لوگ اس مجمع میں اگر کوئی صاحب بے نمازی ہو تو ہاتھ اٹھا دیں. مطلب جب سب پڑھتے ہی ہیں تو ہم آپ کا ٹائم ویسٹ کر کے کیا کریں؟ تو لوگ کہہ رہے نہیں صاحب اس میں بہت بے نمازی بیٹھے تھے. آپ جانتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، تو آپ نے کیوں نہیں تبلیغ کی؟ اس کا مطلب آپ اپنا کام ہم سے لینا چاہتے ہیں. بھئی آپ کا کام جس کی نالج میں ہو کہ کوئی تارک الصلاۃ ہے، اس پر واجب ہے کہ اسے تبلیغ صلاۃ کرے. جب ہم کریں گے تو بگڑ جائیں گے. توجہ چاہ رہا ہوں. تو ایک آدمی سے بگڑے گا اور مجھ سے سب بگڑ جائیں گے. تو کریں صاحب آپ کہیے آپ سے نہیں بگڑیں گے. دیکھیے نماز تھیوری نہیں ہے، پریکٹس ہے، ہوم ورک ہے. کلاس میں ماسٹر کا کام، ٹیچر کا کام یہ ہے کہ وہ سمجھا دے میتھڈ. توجہ چاہ رہا ہوں. ہوم ورک بچے کو گھر پر کرنا پڑتا ہے، اس کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے. یہ ڈیوٹی ماں باپ کی ہے کہ ہوم ورک لے، ٹیچر کی نہیں ہے. ٹیچر کا کام سمجھا دینا ہے. 2 2 4 اور 3 اور 2 5 اور 2 دلی 4 اور 2 6 اور 2 8 اور 2 5 10 رکھنا گھر پر کام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کلاس میں پڑھایا جاتا ہے، پریکٹس گھر پر کی جاتی ہے. تو یہ مجلسیں کلاسز ہیں. یا ہم نے اتنا کہہ دیا نماز واجب ہے بس کافی ہے. اب ماں باپ کی ڈیوٹی ہے کہ گھر میں پڑھنا ہے. ایک خوب پڑتی ہے کرے جیسے. جناب ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے. کیا آپ کا ایکسپیرینس؟ کا محرم آتا ہے کہ شیعوں کا بچہ
رہا ہے، رو رہا ہے، مسجد میں جا رہا ہے، انگلی پکڑے ہوئے گود میں بیٹھا ہے، اور نماز کا وقت آتا ہے تو ہم نماز نہیں پڑھتے. یہ ایک بڑا ہنگامہ اس بات. ہم تو سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں اسلام میں حسن زن کا حکم ہے، سوء زن کا نہیں. خدا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ دن بھر رہا ہے اور ظہر کے وقت 10 منٹ کے لیے تم سے جدا ہو جائے اور پھر پلٹ کے آئے تو تم یہی سوچو کہ نماز پڑھنے گیا تھا. یہ شریعت ہے کہ نہیں؟ تو ہم تو شریعت کے خلاف نہیں کریں گے. عشاء کے وقت اور مغرب کے وقت گزر جانے کے بعد مجمع بیٹھا ہے میرے سامنے، میں کیوں سمجھوں کہ بے نمازی ہے؟ میں کیوں سمجھوں کہ بے نمازی؟ اگر کسی کی پرسنل نالج ہے تو اس پر واجب اداداری سب کیوں کرتے ہیں کہ ہم آپ کو چھیڑا تو ہے نہیں کہ ہم آپ کو ہر سوال کا جواب دے. مگر اتنا ہم آپ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے غور کیا واقعی کیا بات ہے کہ ہر بچہ عزادار ہوتا ہے، بقول آپ کے ہر بچہ نمازی نہیں ہوتا. تو یہ گھر کا انوائرمنٹ ہے، گھر کا ماحول ہے. جب بچہ آنکھ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے محرم میں سب کالے کپڑے پہنے ہیں، سب ادا خانے میں جا رہے ہیں، سب رو رہے ہیں، سب لوگ منا رہے ہیں، سب کم منا رہے ہیں، تو سمجھتا ہے کہ جب پرماننٹ یہ کمپلسری ہے تو بچے بھی کرنے لگتے ہیں. اور جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو بچہ دیکھتا ہوگا اماں پڑھ رہی ہیں، ابا نہیں پڑھ رہے، ابا پڑھ رہے، چچا نہیں پڑھ رہے، ایک بھائی پڑھ رہا ہے ایک نہیں پڑھ. تو بچوں کا امپریشن یہ پڑتا ہے کہ شاید یہ آپشنل سبجیکٹ ہے. میری بات سمجھے کہ نہیں؟ بچے سمجھتے ہیں دس از آپشنل، حالانکہ آپشنل نہیں، کمپلسری ہے، واجب ہے. تو ہمارے کہنے میں تھوڑی واجب ہوگی. جب گھر کے سب پڑھیں گے تو سب پڑھیں گے. سلام دے دے جب ہم نمازی ہوں گے تو ہمارا بیٹا نمازی ہوگا. ایک نیا میتھڈ چلا ہے کہ ہم نے تو کبھی پڑھی نہیں، ہم چاہتے ہمارا لڑکا پڑھے. یہی حسرت ہمارے باپ لے گئے، یہی حسرت ان کے باپ لے گئے. نسل کی نسل بے نمازی ہو گئی اسی میں کہ ہم نہ پڑھے لڑکا پڑھے. یہ کون سی بات ہوئی؟ جس گھر میں سب نمازی ہوں گے اس گھر کے بچے بچپنے سے نمازی ہوں گے. اب یہ ڈیمانڈ کے مجلس میں نماز کو پڑھیے، روزے کو پڑھیے. ارے رات کو کیا روزے کو پڑھیے؟ رات کو تو روزہ واجب ہی نہیں ہے، رمضان میں بھی نہیں ہے. مگر یہ لوگ نہیں رکھتے. کون نہیں رکھتا؟ نہ رکھتا ہوگا بیمار ہوگا، ایسا گھٹے گھٹے نہیں رکھتے تو اس کی جان کو آ جائیے رکھو. ہم سے کیا مطلب؟ امر بالمعروف سب پر واجب ہے. یا میری بات غور سے سن لیجیے، امر بالمعروف سب پر واجب. جس امر کو آپ جانتے ہیں اس امر کو دوسرے کو بتانا آپ پر واجب ہے. ہر ایک کی ڈیوٹی ہے، ذاکر ہی کی نہیں ہے. ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے. کسی کو حرام کرتے دیکھے تو روکے نہیں، اور کسی کو ترک واجب کرتے دیکھے تو تبلیغ واجب کرے. ہر ایک کی ڈیوٹی ہے. یعنی اس کا حل یہ ہے، سلیوشن یہ ٹھیک ہے. تو اگر مجلس کا بھی شروع سے آخر تک یہی ہو تو کیا ہوتے؟ تو فضائل کہاں بیان ہو، مسائل کہاں بیان ہو، عقیدے کی گفتگو کہاں ہو؟ پھر یہ انسٹیٹیوشن، یہ یونیورسٹی، یہ کالج اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ سارے ڈاؤٹ نکل جائیں دماغ سے. اور ڈاؤٹ خود نہیں کریٹ ہوتے، میں کل پڑھوں گا، دوسرے کے لیے کرتے. یعنی مخالفین اہل بیت کے لیے فیلڈ کھلی ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، جب اہل بیت کے خلاف پروپیگنڈے ہوتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، آل محمد کے خلاف مہم چلتی ہے، اس وقت ان سے ڈیمانڈ کیوں نہیں کیا جاتا کہ بجائے مخالفت آل محمد کے نماز کو کچھ پوچھ رہا ہوں. جب اہل بیت کے خلاف پمفلٹ نکلتے ہیں، کتابیں چھپتی ہیں، سلوگن بنائے جاتے ہیں اور اجتماع کیے جاتے ہیں، میٹنگ کی جاتی
اہل بیت کے خلاف تقریر کی جاتی ہے، وہاں کوئی مبلغ خلاف کیوں نہیں جاتا کہ تم لوگ کہا مسلمان کو نماز کی تعلیم کہنے اہل بیت کے خلاف گفتگو ہو تو نماز نہ یاد آئے، اور اہل بیت کے موافق گفتگو ہو تو اسی پر نماز یاد آئے۔ ہم کچھ کہیں گے نہیں، اب ادب ہے، مگر ہمارا فیصلہ، میں وکیل ہوں، میں عالم دین نہیں ہوں، اس لیے آرگومنٹ میں پیش کروں گا۔ جج آپ ہے، رات کو سوئیے گا تو فیصلہ کر کے سلام دے یہ آج ہی نہیں پڑھ لوں تاکہ کل سے میرا راستہ صاف ہو جائے۔ جی بھر کے فضائل پڑھوں، فضائل سے تو جی بھر ہی نہیں کرتا، اور آپ اللہ کرے اور سبحان اللہ کرے اور پھر مسائل میں روئیں اور میں چھٹی پا جاؤں۔ پہلے دن معاملہ طے ہو جائے تو بہتر ہے کہ نہیں؟ یہ روز روز کی کون سنے گا؟ ان کا سارا مسائل کے مسجدیں ہیں، علماء کرام ہیں، 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، مسائل بھی بیان ہوتے، وہاں جایا کیجیے اور اسلام کو سمجھا کیجیے، اسلام کو سمجھا کیجیے۔ مسائل ہیں، نماز کے بھی مسائل ہیں، وضو کے بھی مسائل ہیں، ارے توضیح المسائل ہے۔ کوئی بڑا عالم ایسا نہیں ہے جس کی مسئلے کی کتاب نہ ہو، خریدیے، پڑھیے، اسٹڈی کیجیے، اگر آخرت چاہیے۔ اب ہم یہاں کیا توضیح المسائل بیٹھ کے بیان کریں؟ توجہ چاہتا ہوں، یہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ مجلسیں اس لیے قائم کی گئی ہیں کہ ذکر علی کیا جائے۔ جو ممبر پر آیا جس کی وجہ سے ممبر بنا، جس نے ممبر بنایا، جہاں سے ممبر اوریجنیٹ ہوا، یہ کس کا ممبر ہے؟ نہ شیعوں کا، نہ سنیوں کا، نہ حنفیوں کا۔ یہ سب کیا ہے؟ ممبر رسول اللہ کا، ممبر ہے رسول اللہ کا، کہاں ہے؟ تو پھر ممبر سے رسول نے اہل بیت کے فضائل بیان کیے کہ نہیں؟ کیے کہ نہیں کیے؟ کیے۔ مگر ہم مسائل بھی تو بیان کیے، بے شک مسائل بھی بیان کیے، مسائل بھی بیان کیے اور فضائل بھی بیان کیے، دونوں چیزیں رسول اللہ نے بیان کی۔ لیکن فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ جو مسائل بیان کیے سب نے لے لیے، چینج کیا، اس کی بحث نہیں کر رہا، لیکن سب نے ایکسپٹ کر لیا۔ جو فضائل بیان کیے وہ سب نے ایکسپٹ نہیں کیے۔ مسائل سب ریپیٹ کرتے ہیں، فضائل صرف ہم ریپیٹ کرتے ہیں، تو ہم وہ پڑھتے ہیں جو سب چھوڑ دیتے۔ ایک نیچر ہے انسان کی، یہ مجمع ہے، اس مجمع کے سامنے اگر کوئی بات ہوگی اور اسی کو کوئی نریٹ کرے گا تو جو چیز چھوٹ جائے گی وہ سب بیان کرے گی۔ فرض کیجیے مجلس ہو رہی ہے، مجلس کے بعد ماتم ہوگا، نوخانی ہوگی۔ اب کسی نے کہا گئے تھے امام باڑے میں، گئے تھے، کیا ہوا؟ وہ کہ صاحب نے مجلس پڑھی، اس کے بعد میں سب گھر سے لگے لوگ، دوسرا کہ نہیں صاحب ماتم بھی ہوا تھا، چپ کریے، کیوں بول رہے ہیں آپ؟ وہ کہ آدھی بات بتا رہے۔ معلوم جس کو پوری بات معلوم ہوتی ہے جب اس کے سامنے آدھی بات بیان کی جاتی ہے تو وہ ریاض کر کے بولتا ہے۔ جب ہم کو یہ معلوم ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں عبادت کے لیے احکام دیے اور اہل بیت کے فضائل بیان کیے، اور آپ کہتے ہیں صرف اسلام عبادت ہے، تو ہم ریاض کر کے کہتے ہیں فضائل بھی سنیے۔ میں آپ سے دست ادب جوڑ کے ایک بات کہتا ہوں کہ میں نے پوچھا کہ بھئی یہ محرم میں مجلس کے بعد جب مجمع جمع ہوتا ہے اسی وقت سب کو ایک دم سے نماز کیوں یاد آتا ہے؟ تو مجمع کی وجہ سے مجمع کہاں ملتا ہے؟ محرم میں ایک دن اور ملتا ہے جناب۔ دیکھیے میری شکایت سنیے، ایک دن اور ہوتا ہے عید کے دن اور بقرعید کے دن۔ ہر مسجد میں عید کی نماز میں اللہ اکبر ہنگامہ، چلے آ رہے، نیا جوتا پہنے، کاٹ رہا ہے، بچہ گود نہیں، منظر ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، نماز
شروع کر دینا بھی دیکھ رہے ادھر جوتا بھی دیکھ رہے نیا بھی دیکھ رہا ہے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں ارے یہاں تو سب جوتا باہر چھوڑ گیا چاہے تو جوتی ہے تو سنیے گا وہ جوتا لیے بیٹھا ہے کوئی نہیں لیے بیٹھا جو زیادہ کھانے کا تقدس ہے اور جب چاہیے جہاں چاہیے پاکستان ہندوستان دبئی عید کی نماز کا منظر دیکھ لیجیے کہتا ہے کہ اللہ نے جوتا اتارنے کو کیوں کہا 500 روپے کا جوتا اتارنے کوئی لے جاتا تو زبان پر سورہ الحم کیا اللہ کہتا ہے عید کی نماز دیکھ لو ابھی سے یہ جوتا دیکھ لو قیامت تو بعد میں سوچیے اور جواب دیجیے کہ ان محبان سلام ان محبان نماز کو عید کے دن نماز کیوں نہیں جاتا عید کے دن کیوں نہیں کہتے مسلمان بھیا سال کی ایک نہیں ہے روز کی 5 ہے تم 5 وقت تو دکھائی نہیں دیتے مسجد میں آج چلے آ رہا بچہ بغل میں رہا کوئی کہتا ہے کیوں نہیں کہتا اگر نماز پر جان فدا ہے اگر نماز پر نثار ہے اگر نماز کا ڈربا مارے ڈالتا ہے تو عید کو تو نہیں مارتا بولیے کوشچن ہے عید کے دن پوچھیے بھیا نماز ہی ہے نماز کو یاد نہ دلائے نماز ہے عید کی نماز ہے بقرعید کی نماز مگر ختم کی سلام پھیرا خود پھرے گلے ملنا ہاتھ ملا چمئی کھلا بکری ہے تو گوشت تھیلیوں میں پلاسٹک کی بانٹنے جاتے ہیں ظہر کی بھی گئی گوشت کے پیچھے اور کسی کو نہیں آ رہا تھا بھیا آپ تو پڑھ لو ظہر کی بس کیوں عید کے دن نماز کا جذبہ نہیں اجاگر ہوتا کیوں بقرعید کے دن تبلیغ نہیں ہوتی کیوں عشرے ہی کے دن نماز آتی تو اب بھی مانو کہ عید اور بقرعید نماز یاد نہیں آتی اب بھی حسین کا نماز آتا یہ غم نہ رہے گا اتنا بھی کسی کو یاد نہ رہے روزہ بھی تو ویسے ہی واجب ہے جیسے نماز ہے کوئی پیش امام نماز پڑھانے سے پہلے رمضان میں پوچھتا بھائیوں سب روزے سے ہو انشاءاللہ سب ہوں گے میں کچھ ہٹ کر انشاءاللہ سب ہوں گے تو یہاں بھی انشاءاللہ سب ہوں گے یعنی میں جو بات آپ کے سامنے ثابت کر رہا ہوں وہ یہ کہ اگر تبلیغ نماز برائے نماز ہے اجر عظیم ہے اگر روزے کی تبلیغ برائے روزہ ہے اجر عظیم ہے لیکن اپنا وقت دو میں کچھ کہہ رہا ہوں اپنا ٹائم نماز کے لیے پڑھنے کے لیے بھی تبلیغ کے لیے بھی ہر عالم دین کا فرض ہے ہر مولوی کا فرض ہے ہر مجتہد کا فرض ہے کہ وہ نماز پڑھا کے گھر نہ بیٹھے دیکھے کتنے آئے مجلس میں اتنے ہیں اور جماعت میں اتنے نہیں آتے گھر جائیے پوچھیے آپ مجلس میں آئے سمجھو وہاں پہچانا کہ آپ بھی مسلمان ہیں آپ نماز میں کیوں نہیں آتے اتنا ٹائم کہاں سے لائیں کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے اللہ کے دین کو گھر گھر پہنچانے کا یہ اتنا ہے جو ٹائم ہے اہل بیت کے لیے
اسی میں انفرنجمنٹ آف رائٹ ہے. یہ اتنا سا جو وقت ہے، اتنا سا جو ٹائم ہے، ان باتوں کے جواب دینے کا جو آل محمد کے خلاف پیش کی جاتی ہے، استعمال ہونا چاہیے. باقاعدہ ایسے تبلیغی جماعتیں اہل سنت میں قائم ہیں، شیعوں میں بھی قائم ہونا چاہیے. کہیے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، سب یہی یاد آتا. ممبر پر بیٹھے سب یاد آیا، اور کسی موقع پر نہیں آتا تھا. مضامین لکھے جا، تقریر خمس نکالو، اگر خمس نہیں نکالا تو کچھ پاک نہیں ہے. یہ جو مجلسیں کرتے ہو، تبرک بانٹتے ہو، روٹی بانٹتے ہو، کھچڑا بانٹتے ہو، پلاؤ بانٹتے ہو، یہ کرتے ہو، یہ کرتے ہو، خمس نکالا نہیں نکالا سب بیکار ہے. ٹھیک بات، صحیح بات ہے، ہونا چاہیے. مگر وہی کہ جب تبرک کے لیے سوال ہو کہ خمس نکالا کہ نہیں، مجلس کے لیے سوال ہو کہ خمس نکالا کہ نہیں، تو جب ہم مجلس کی پڑھوائی لیں تو بھی پوچھے بھیا خمس نکلا ہے. اس وقت بھی تو سوال پوچھنا چاہیے کہ جناب ساجوانی صاحب، آپ جو طاہر ولی صاحب کو اشرے کا نذرانہ دے رہے ہیں، تو بھیا آپ نے خمس نکالا ہے کہ نہیں؟ گڑبڑ ہو جائے گا، پوچھیں گے. انشاءاللہ نکالتے ہوں گے، کچھ کہہ رہا ہوں، اور نہ نکالا ہوگا تو میں مر جاؤں گا. اس لیے کبھی نہ پوچھوں گا، مومن سمجھ کے رکھ لوں گا. مجلس میں بیٹھ گئے، بس ادب آ گیا، سب کو کافر سمجھ لیا، چلو وہاں گئے گے. سنیے آپ میری بھی کچھ باتیں میں جواب چاہتا ہوں. کلیجہ پھنس گیا، خود نہیں نکالتے لوگ، یہ ساری اداداری بیکار ہے بغیر خود نکالتے. یہ جو مومنین دعوت کرتے ہیں، پراٹھا، انڈا، مرغا، پلاؤ، بھائی ہم نے تو نہیں دیکھا کسی کو پوچھتے ہوئے خون نکالا. دیکھیے جس کا خون نہیں نکلا اس کا پیسہ پاک نہیں ہے، اس کا کھانا پاک نہیں ہے، کھاتے اور جلدی میں یاد نہیں رہتا. کوئی بیٹھا بات اٹھا کے ہم سے کسی نے پوچھا، ہم نے تو بجائے تک پوچھا بھی، ہم نے یہی سمجھ کے آپ تک کھایا کہ انشاءاللہ آپ نکالتے ہوں گے. تو جب دسترخوان کو ہم نے آپ کو سمجھا کہ آپ خمس نکالتے ہیں، تو مجلس میں کیوں نہ سمجھے کہ آپ خمس نکال کے آئے. سن لیجیے، تارک الصلاۃ کو ایک لقمہ دینا حرام، تارک الصلاۃ کے ہاتھ سے ایک لقمہ کھانا حرام. دینا حرام تو سب جانتے ہیں، کھانا حرام سمجھو تو شریعت ہے 50%. ذرا غور فرمائیے گا، نہیں میری منزل ابھی اور آگے ہے. ایک شرابات کا آواز بلند ہے. جہاد بھی ایک چیز ہے کہ نہیں؟ جہاد فروع دین کی چھٹی چیز ہے جہاد. جہاد کسے کہتے ہیں؟ جب دین کو لوگ پڑھے تو اس کی مدد کے لیے باہر نکل آنا ہے کہ نہیں؟ کہیں نکلے اب تک توجہ چاہتا ہے، کہیں نکلتے ہمیشہ بھیجتے ہیں، جاتا کون ہے؟ کیا کہنے صاحب، واہ واہ واہ، معاف کیجیے گا، ایسا مجھ سے خفا ہو جائے مجھے معلوم ہے، لیکن وہ خفا نہ ہوگا. اب بگڑتا ہے کوئی پرواہ کی بات نہیں. جہاد کی منزل میں چھوٹے موٹے جہاد تو ہری جگہ ہوتے ہیں، ہری جگہ ہوتے ہیں. ہمیشہ ہم نے یہی سنا فلاں مولوی لڑوا دیا، فلاں مولوی لڑوا دیا. یہ کبھی نہ سنا کہ فلاں مولوی لڑا. تلوار بھیجی آپ ہی لوگوں سے جو سنتے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، ہم بہت قابل آدمی نہیں. آپ فلاں نے لڑوا دیا، فلاں نے لڑوا دیا. کبھی یہ بھی سنے فلاں لڑے، لڑتے نہیں، لڑاتے اور حضور آگے بڑھ جائیں گے، ہم بالمعروف نہیں. اور آخر چلیے نویں بولیے تولا. تولا کیا ہے؟ ان کہنے والے سے ولایت
10ویں بولیے تو نہیں. واہ 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 واہ. ہاں یہی کوئی ایسی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آدمی داہنے بائیں دیکھنے لگتا. کیا کہنا بات آئیے تو آئیے آپ سے معاملہ طے ہو جائے گا. سے کرتے اسموتھ سیلنگ. کیا کہنا اگر آپ پورے دین پر پڑھیے, پہلے نماز, دوسرے روزہ, تیسرے حج, چوتھے زکات, پانچویں خمس, چھٹے جہاد, ساتویں امر بالمعروف, آٹھویں نہیں نویں تولہ, 10ویں. ان 10 میں کیا پڑھوں؟ سلیکشن کا حق ہے مجھے. اسلام میں کوئی چن سکتا ہے یہ پڑھو یا نہ پڑھو. ہم تو سب پڑھیں گے. ہم 10 میں پڑھیے گا, کیا آپ پٹوائیے گا؟ اور کل پہلے ہی بار نماز پڑھنے لگے تو آپ کہیے گا نماز پڑھنا پڑھیے, کیا پٹوائیے گا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا تو نماز پہ اس لیے پڑھو کہ نماز پڑھنے سے کوئی پیچھے گا نہیں. روزے کو پڑھو, آپ ہی کہہ رہے بے نمازی پڑھ رہے, زیادہ پڑھ گئے تو کہیں یہی نہ پیٹنے لگے. تو بھائی نماز کو پڑھنے سے جھگڑا ہوتا ہے, روزے کو پڑھنے سے جھگڑا ہوتا ہے, حج کو پڑھنے سے جھگڑا ہوتا ہے, زکات کو پڑھنے سے جھگڑا ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ ارے ابھی نہیں ہوتا, مگر جب مسلمان تب اللہ میں لڑنے لگا تو نماز کو بھی لڑے گا. مسلمان اور نماز کو لڑے گا. ہمیں لڑ چکا, علی کہہ چکا شبیر نے اسی نماز کے لیے لڑا. کیے جاؤ ذکر, ایکسپٹیبل نہیں ہے. ذکر علی کرو, وہی میرا ذکر ہے. میرا ذکر خدا کا ذکر ہے, خدا کا ذکر عبادت ہے. یعنی مسلمانوں اسلام میں وہ ذکر عبادت ہے جو علی سے شروع ہو. تو بغیر علی کے ہوگا ذکر ہے نہ علی کا, نہ نبی کا, نہ خدا کا. وہ فریب ہے, آرٹیفیشل ہے, ایڈلٹریٹڈ ہے. ہم جو مجلس پڑھتے ہیں پیار ہے, خالص ہے, پیار گاڈ. ہم کافر پر کوچنگ نہیں کرتے, چاہے قرآن کی کسوٹی پر رکھ لو, چاہے حدیث کی کسوٹی. پیار گاڈ, یہ سونا ہے. ہے تو فضائل قرآن, always old is gold. سارے مسلمان کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس کے ذمہ دار. نماز پر پڑھنے کے لیے اصرار آپ نے اسی لیے تو کیا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے. روزے پر پڑھنے کے لیے آپ اسی لیے تو اصرار کرتے ہیں کہ آپ کی نالج میں ہے کہ بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھتے. حج پر اسی لیے تو آپ نے پڑھنے کو کہا کہ آپ کے نالج میں ہے کہ بہت سے لوگ حج کو نہیں جاتے. زکات کے لیے اسی لیے تو آپ نے کہا کہ مولانا زکات کو پڑھیے, بہت سے نہیں نکالتے. آپ نے اسی لیے تو خود کو پڑھنے کو کہا کہ بہت سے نہیں, یعنی جو کام نہیں ہوتا اس پر پڑھا جاتا ہے. ہم بھی فضائل اس لیے بیان کرتے ہیں کہ سب نماز روزہ تو پڑھتے ہیں, علی کی فضیلت نہیں پڑھتے. جہاں جائیے ہر تبلیغ ملے گی مائنا سہلے بائے. تو دو اسلام ہیں, ایک اسلام ود اہل بیت, ایک اسلام وداؤٹ اہل بیت. کون سا پڑھوں؟ پوچھ کے پڑھوں گا. ابھی اگر ہاتھ اٹھوا لوں تو جیسے نماز کے لیے کوئی ہاتھ نہیں اٹھا, آپ ہاتھ اٹھائیں جو لوگ اسلام
وداؤٹ اہل بیت سننا چاہتے ہو ہاتھ اٹھائیں. کوئی نہیں ہے تو سب تو بھی اہل بیت سننا چاہتے ہیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں. اور اگر وداؤٹ سننا ہے تو ہزاروں تقریریں جاؤ سنو. یہاں تو ود ہی ملے گا کیونکہ یہ اسلام ہی اہل بیت سے ملا. اور کیا ہوگا وداؤٹ اور ود میں؟ وداؤٹ میں آئے تفسیر نہیں ہوگی اور ود میں آئے تفسیر ہوگی. سلامات جہاں اسلام وداؤٹ اہل بیت ہوگا وہاں رزق آ جائے گا اور جہاں ود اہل بیت ہوگا وہاں رزق نہیں آئے گا. تو کہ انما یرید. بس حضور میں نے تبھی ختم کی. اب کل سے انشاءاللہ آئے کیسے نازل ہوئی, کہاں پر نازل ہوئی, اور پھر اہل بیت کی منزل اب کیا ہے کوئی بیان کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں بیان کر سکتا. پیغمبر فرماتے ہیں یا علی تمہارے فضائل اتنے ہیں کہ اگر سارے دریا اور سمندر روشنائی بن جائیں, سارے درخت قلم بن جائیں اور ساری زمین ورق بن جائے تو بھی نہیں لکھے جا سکتے. آپ کہتے ہیں فضیلت بہت کرتے ہو, بہت سنی ہی کہاں ہے تو بہت جو ہے وہ کم ہی ہے, کم ہی ہے. علی وہ ہے جس کے لیے نبی نے کہا یا علی آج جی چاہتا تھا کہ تمہارے فضائل بیان کروں مگر نہیں بیان کرتا. کیوں؟ کئی لوگ گمراہ نہ ہو جائیں. ذرا غور فرمائیے, نبی نے نہیں بیان کیا کہ لوگ گمراہ نہ ہو جائے تو کیا گمراہ ہو جاتے؟ یعنی ابھی تو کچھ ہی لوگ نصیری ہیں, سب نہ ہو جائے. اور گمراہی کیا ہے؟ ذرا میری منزل بلا. دشمنوں نے کہا کہ ہم فضائل بیان نہ کرتے تھے. نبی نے گمراہی کے ڈر سے سب نہیں بیان کیے, دشمنوں نے فضیلت کے ڈر سے چھپائے. پھر بھی اتنے ہیں کہ 1400 برس سے بیان ہو رہے ہیں لیکن ابھی بیان ختم نہیں ہوا. سورج کی روشنی کب سے پڑ رہی ہے ختم ہوئی؟ سمندر کب سے موجیں مار رہا ہے, پانی کب ہوا, کتنا بھاگ بن کیا بن کے اڑا اور برسا. تو پھر جب سمندر کا پانی کم نہیں ہوتا, توجہ چاہ رہا ہوں, تو فضائل کیسے کم ہوگا؟ یہ سسٹم اللہ نے رکھا ہے کہ سمندر میں پانی ہے, جوش آئے, بخار بنے, اڑے, آبر بنے, جگہ جگہ جا کے برسے. یہ فضائل اہل بیت کا سمندر جب جوش میں آتا ہے ذاکر بنتا ہے اور جگہ جگہ جا کے بہتا ہے. اور بہت سے لوگ جو کچے مکانوں میں رہتے ہیں, جن کے گھروں میں نشیب ہوتا ہے, ادھر بادل آیا پانی برسے گا, گھر گر جائے گا. کچا بنایا ہی تو نشیب ہے کیوں جو پانی مرے گا. اور کھیتیاں لہلہا ہوتی ہیں, کسان کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ اناج اگ جائے گا. لوگ شکر ادا کرتے ہیں اب کی فصل اچھی ہوگی, جتنا برسے گا اتنی اچھی ہوگی, جتنے فضائل ہوں گے مجلس اتنی اچھی ہوگی. مجلس ہوئی, فضائل بیان ہوئے, لوگوں نے سبحان اللہ کہا, واہ واہ کہا, مسائل ہوئے, کئی آدمی بے ہوش ہو گئے, تبرک میں شیرمار بٹی. میں نے پوچھا کہ مجلس کیسی ہوئی؟ کا لاجواب. یہ مجلس بڑی کامیاب ہوئی. میں نے پوچھا کہیں پر نماز کا ذکر ہے تم کا نہیں, کیا خاص کامیاب ہوئی؟ کیا مطلب ہے اس کا حضور؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی مدح اہل بیت میں نہیں, یہی کامیابی ہے جو وسطیٰ میں آئے نصیب.
آج یہ نماز، روزہ، حج، زکات، خوف کس کا کرتا ہے؟ یزید تھام کے بیٹھا کر تخت پر، دیکھیں کیسے نماز پڑھتے ہو، دیکھیں کیسے روزہ رکھاتے ہو، دیکھیں کیسے حج کرتے ہو، کعبہ جلا دوں گا، مسجد میں گھوڑا بنوا دوں گا۔ یہ کس نے دیا ہے اسلام؟ حسین کی قربانی میں۔ جب تک حسین کی یاد رہے گی اسلام رہے گا۔ جس دن محرم ختم ہو جائے گا، عزاداری ختم ہو جائے گی، ماتم ختم ہو جائے گا، گرجا ختم ہو جائے گا، سب عمارت بیٹھ جائے گی۔ یہ بنیاد ہے، اور یہ محرم نہیں آتا ہے، یہ عزاداری نہیں ہوتی ہے، یہ ریفریشنگ کورس ہے، اس میں ریوائول ہوتا ہے فیتھ کا۔ قسم خدا کی آج دنیا یہ کہتی ہے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء اور یہ بچے کاہے سے کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ماں کے پیٹ سے پڑھ کے پیدا ہوتے؟ یہ مجلسوں کا صدقہ ہے کہ یہاں اتنا میدان مل جاتا ہے۔ ہم سن چکے، آپ سن چکے، آپ کے بھیا نے تو ابھی نہیں سنا۔ توجہ میں چاہ رہا ہوں، آپ بھی باپ کی گود میں آئے تھے جب سے سن رہے ہیں، اب آپ کی گود میں بھی کوئی آیا ہے، اور عقیدے کی پختگی لازمی ہے۔ یہ اسی آیت کے ذہن میں عرض کروں گا۔ اللہ اللہ، نماز کی سب سے بڑی تقلید یہ ہے کہ جب ہم مسائل میں پڑھتے ہیں کہ حسین نماز پڑھ رہے تھے اور تیر برس رہے تھے اور زہیر و سعید تیروں کو روک رہے تھے، جب مسائل میں ذاکر یہ پڑھتا ہے کہ حسین کا سر سجدے میں قلم ہوا، اس سے بڑھ کے کیا تقلید ہے؟ اس سے زیادہ دل پر کیا اثر پڑے گا ایک بچے کے کہ ارے ہمارے امام نماز پڑھ رہے تھے؟ یعنی نماز اتنی ضروری چیز ہے کہ گھر لٹ چکا، گھر لٹ چکا، جوان بھائی کے بازو قلم ہو چکے، کڑیا جوان بیٹا کلیجے بچی کھا چکا، قاسم کا جنازہ پامال ہو چکا، بھانجوں کی لاشیں لا چکے، پھر بھی اثر کا وقت آیا تو جسم پر 900 سے زیادہ زخم ہے، لہو بہ رہا ہے، غش کی کیفیت ہے، مگر حسین نماز پڑھ رہا ہے۔ اس سے پڑھ کے تبلیغ نماز کچھ نہیں ہے۔ حسین کے فضائل، حسین کے مسائل بھی فروع دین پر گامزن کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کامیابی ممکن نہیں ہے۔ بس اداکاروں میں نے مجلس کو تمام کیا۔ یہ کنسنٹریشن، یہ توجہ، یہ خضوع، یہ خشوع جو مجلس حسین میں نصیب ہوتا ہے، دنیا کی کس عبادت میں ہے؟ 1 گھنٹہ آپ سے اگر قرآن پڑھنے کو کہا جائے تو آپ گھنٹہ بھر قرآن پڑھیں گے تو 10 مرتبہ خیال کر جائے گا، مگر 1 گھنٹے سے یہ مجمع فضائل و مسائل سن رہا ہے، اس کا دماغ ہٹا نہیں، تو اس سے بڑھ کے کون سی عبادت ہوگی جس میں کنسنٹریشن رہے، جس میں خضوع و خشوع رہے؟ یہ جاذبیت کیوں ہے؟ حسین کی قربانی، کربلا کے میدان میں وہ قربانی۔ حضور جب بچے سنتے ہیں کہ سید سجاد نے آ کے پوچھا قید خانے میں بھوپی اماں آج آپ بیٹھ کے کیوں نماز پڑھ رہی ہیں، تو جناب زینب نے کہا سید سجاد بیٹھ جاؤ، قید خانے میں اتنا کم کھانا آتا ہے، قید خانے میں اتنا کم پانی آتا ہے کہ میرے بچے بھوکے رہ جاتے، اس لیے میں اپنا کھانا پانی بچوں کو دے دوں، اتنا کمزور ہو گئی ہوں کہ اب اٹھا نہیں جاتا۔ یہ روایت ہے، اس پر لوگ روتے بھی ہیں، لیکن اس کا ایفیکٹ دل و دماغ کو یہ ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، بی بی زینب نے باپوں میں نماز پڑھی، تو ہماری کوئی ماں اور کوئی بہن نماز چھوڑ نہیں سکتی۔ ہاں، آپ کے ہاتھ کھلے ہیں، پڑھ لیجیے، ان کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے ہیں، مگر ایک وقت کی نماز قضا نہیں۔ اللہ اللہ، سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار اور اللہ کی عبادت۔ لقب کیا ملا؟
سید سجاد یعنی سجدہ کرنے والوں کے سردار، زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت۔ اللہ اللہ کون عابد نہیں تھا؟ رسول اللہ سے لے کر ہمارے یہاں کون عبادت گزار نہیں تھا؟ لیکن رقم روک لیا، انہیں کہوں گا زین العابدین۔ کیسی عبادت کی سید سجاد نے؟ 40 برس تک زندہ رہے کربلا کے بعد، اپنے بابا کو یاد کر کے روتے رہے۔ اگر رونا عبادت نہ ہوتا تو زین العابدین زندگی رونے میں نہ گزارتے۔ اور کب روتے تھے؟ ہر عبادت سے پہلے، جب وضو کے لیے پانی ہاتھ میں لیتے تھے تو کہتے تھے ہائے میرا باپ پیاسا مار ڈالا گیا۔ کتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ پانی آنسوؤں سے منتقل ہو جاتا۔ گریے کو کبھی کچھ نہ کہیے گا، ہر بات کی بخشش ہے۔ حسین کے معاملے میں لب کھولا تو بخشش نہیں ہے، بڑا نازک مسئلہ ہے۔ بس سنیے اور مجلس تمام ہے، یہی مسائل ہے اور یہی دلیل ہے۔ منہال آ گئے سید سجاد کے پاس، دوست ہیں دشمن نہیں ہے، معتقد ہیں چاہنے والے ہیں۔ اب جو دیکھا کہ داروں قطار ہو رہے، کلبے کا آقا کتنا روئیے، آقا کتنا روئیے، بس کیجئے۔ یہ کہ مخالف نہیں ہے، محبت میں کہہ رہے۔ سید سجاد نے منہال کو دیکھا، منہال ہمیں بڑے صدمے، مگر ایک صدمہ اور ہے کہ وہ کیا کہ ہمارے دوست بھی ہمارے حق میں انصاف نہیں ہے۔ چوتھے امام کا قول یاد رکھنا دوست، رونے کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے یہ یاد کریں، یہ امام کے حق میں ناانصافی کرنا کہ تعظیم گناہ علماء سے پوچھئے۔ کام گئے منہال، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، فرزند رسول کیا ناانصافی ہوئی؟ منہال ابھی بتا، یعقوب کے کتنے بیٹے؟ حضور 12 کئی جدا ہوئے تھے، کہا ایک یوسف۔ کہا یعقوب کو معلوم تھا کہ زندہ ہے؟ کہا معلوم تھا کہ زندہ ہے۔ کہا کتنا روئے؟ کہا حضور اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ کہا منہال کہاں انصاف کیا؟ ارے میرے سامنے تو 18 بنی عاشقے میں کربلا کے میدان میں میتیں چھوڑ کے آیا۔ بس 1 منٹ میں مجلس تمام ہے۔ اللہ ڈالو آپ کی آوازیں بلند آپ کو سامنے سنائیے۔ منہال تڑپنے لگے، کہا میرا یہ مطلب نہیں مولا، روئیے روئیے بے شک لوگا ہو جانے گئے۔ کہا پھر تم نے کیوں کہا تھا؟ کہا آقا میں نے اس لیے کہا تھا کہ شہادت تو آپ کے خاندان ہے، اس کو کہتے ہیں باغ بنانا۔ منہال گھبرا گئے امام کے سامنے تو باغ بنائی، کہا شہادت تو آپ کے خاندان کے ساتھ۔ اب امام کھڑے ہو گئے، کہا منہال پھر انصاف نہیں کیا، پھر انصاف نہیں کیا۔ گھبرا گئے منہال، کیا ہوا؟ کہا شہادت ہے